1918 میں ہندوؤں نے ایک شدی کے نام سے تحریک چلائی کہ جس کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو ہندو بنانا۔ بھائی صاحب فرماتے کہ مولانا نے 2 کمرے بنائے ہوئے تھے، تو ہمیں فرماتے تھے کہ جب بیرون ملک سے مہمان آئیں گے نا تو انہیں اس کمرے میں ٹھہرانا۔ ہم کہتے تھے کہ مولوی الیاس ہمارا مذاق اڑاتا ہے کہ ہماری یہاں کوئی بات نہیں سنتا تو بیرون ملک سے کون آئے گا؟ تو میواتی زبان میں کہتے تھے اڑن کھٹولے۔ تو ہمیں کہنا کہ تم ان اڑن کھٹولوں پہ بیٹھ کے امریکہ جاؤ گے تبلیغ کرنے، اور ہم گدھے کی سواری کرنے والے۔ اور ہمیں سے بعض ایسے تھے کہ جو سمجھتے تھے کہ امریکہ شاید دلی سے آگے کسی شہر کا نام ہے پاتے، اور خود ان کا اپنا بیٹا مولانا یوسف، یہ جنہوں نے حیات الصحابہ لکھی ہے، سخت مخالف ہے۔ وہ فرماتے کہ میرے باپ کے مرنے سے 1 دن پہلے مجھے تبلیغ کے اوپر 100 اعتراض تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ العظیم۔ خیر امت وہ ہوگا کہ جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع کرے گا۔ یہاں ایک بات تو کلیئر ہوگی کہ امت میں سب سے بہترین لوگ وہ ہوں گے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، دعوت کا کام کریں گے۔ اس وقت دنیا میں دعوت کا کام بہت ساری جماعتیں کر رہی ہیں اور مختلف انداز سے کر رہی ہیں، لیکن جو سب سے مشہور جماعت ہے اسے تبلیغی جماعت کہتے ہیں۔ تو آج ہم نے یہ سوچا کہ چلیں تبلیغی جماعت کے اوپر کو تھوڑی سی گفتگو ہو جائے کہ اس کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔ یہ تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1880 میں پیدا ہوئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، کہاں وقت گزارا، یہ ایک الگ لمبی داستان ہے۔ ہم اسے چھوڑ کے ان کے کام کی طرف آتے ہیں۔ 1918 میں ہندوؤں نے ایک شدی کے نام سے تحریک چلائی کہ جس کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو ہندو بنانا۔ تو اس وقت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ چھوٹے سے مکتب یا آپ مدارس کا نام دے لیں کہ یہ چلا رہے تھے۔ ایک دفعہ ایک جگہ بیٹھے تھے کہ ایک نوجوان آیا اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا کڑا، بال بکھرے ہوئے، تو اسے دیکھ کر عجیب حالت ہو گئی۔ جب وہ اٹھ کے گیا تو کسی نے بتایا کہ یہ آپ کے مدرسے کا طالب علم ہے، تو مدرسوں سے دل اٹھ گیا، بند نہیں کیے لیکن دل اٹھ گیا۔ تو اس وقت علماء شدی کی تحریک کے مقابلے میں اپنے اپنے واعظین بھیجتے تھے، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اپنے واعظین بھیجنا شروع کر دیے، لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ جہاں تک سڑک ہوتی تھی وہ وہاں تک جاتے تھے، اس سے آگے نہیں جاتے تھے۔ تو اس کام سے بھی مطمئن نہیں ہوئے، تو پھر خانقاہ بنا لی، تو بہت سارے مرید بن گئے اور تزکیے کا کام بھی چل رہا تھا، لیکن دل میں خیال پیدا ہوا کہ 1 لاکھ میرے مرید بن جائیں گے، 2 لاکھ بن جائیں گے، باقی عوام کا کیا بنے گا؟ کیونکہ یہ مدرسے اور خانقاہیں یہ طلب والوں کے لیے ہے نا، کہ جس کے دل میں طلب ہوگی وہی یہاں سے کچھ حاصل کر سکے گا۔ تو پھر مکے اور مدینے کا سفر شروع کیا۔ جب مکہ میں پہنچے تو وہاں رات کو سوئے تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ کہا یا رسول اللہ میں کس طرح کام کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مکی صورتوں میں غور کرو، میری مکی زندگی کی طرف دیکھو۔ تو پھر مدینہ میں جب پہنچے تو وہاں پھر خام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کی پوری ترتیب سمجھا دی کہ اس طرح جا کے کام کرو۔ جب واپس آئے تو علماء کو اکٹھے کیا اور فرمایا کہ میں اس طرز پہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو 2 شخصیت، ایک مولانا مدنی اور دوسرے مفتی کفایت اللہ، انہوں نے تعریف کی، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ یہ کرے گا کون؟ فرمایا یہ میں کروں گا، اور پھر اس کو کر کے بھی دکھایا۔ اللہ اکبر! ایسا وہ بندہ پھر فنا فی تبلیغ ہوا کہ گرمیوں میں صبح فجر کے بعد بیان شروع کرنا، 11 بج جاتے تھے، بیان چل رہا ہوتا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ بازو کے اوپر کوئی زخم آ گیا تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت اس کو یہاں سے کاٹنا پڑے گا، اس کی صفائی کرنی پڑے گی پھر ٹھیک ہوگا، تو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت ایسے کام نہیں بنے گا، یہ زیادہ خراب ہو جائے گا۔ تو فرمانے لگے کہ اچھا میرے سامنے چند لوگ بٹھا دو، میں ان کو دعوت دیتا ہوں، آپ اپنا کام کر لینا۔ تو چند لوگوں کو بٹھایا گیا، ان کو دعوت دینا شروع ہو گئے۔ وہ بندہ کہ جو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا، اس نے ہاتھ کو ایسے نہیں کیا، انہوں نے کاٹ بھی لیا، صفائی بھی کر لی۔ ایسے اللہ نے اس کے دل میں امت کا درد ڈال دیا۔ 10 سال محنت کی، اور 10 سال کے بعد ایک چلے کی جماعت نکلی
تو اس کو 5 میل پیدل اس کے ساتھ اس کو چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے اور ان سے پوچھ رہے تھے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتے تھے کہ ہم دلی میں تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں۔ فرماتے تم دلی نہیں جا رہے بلکہ کفر کے منہ کے اوپر تھپڑ رسید ہو گیا۔ آج اللہ نے دنیا میں ہدایت کے فیصلے کر دیے۔ اس وقت چونکہ مسلمانوں کا یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ ہمارے پاس حکومت نہیں ہے تو اسلام نہیں آئے گا، حکومت ملے گی تو اسلام آئے گا، حکومت کے ساتھ انقلاب آئے گا۔ حالانکہ انقلاب تو قلب سے نکلا ہے کہ دل کے بدل جانے کو انقلاب کہتے ہیں۔ تو وہ مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس حکومت آئے گی تو انقلاب آئے گا، لیکن مولانا کا یہ نظریہ تھا کہ انقلاب دعوت سے آئے گا۔ بلکہ ایک جگہ بیٹھے تھے تو مولانا حفظ الرحمان صاحب یہ تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ حضرت دعا کریں کہ انگریز چلا جائے۔ اب خاموش رہے۔ انہوں نے پھر کہا، پھر تیسری دفعہ کہا کہ حضرت دعا فرمائیں انگریز چلا جائے۔ تو جلال میں آگے فرمانے لگے کیا کچھ لوگ تیار کر لیے ہیں کہ جو انگریزوں کی جگہ حکومت سنبھالیں گے؟ ساتھ فرمایا کہ انگریز تھے ہمارے بزرگوں کے گناہوں کی سزا کہ جو اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیے، اب جو آئیں گے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہوگی۔ تو دعوت سے اسلام آئے گا۔ اگر حکومت زبردستی اسلام لے بھی آئے کہ تمہاری دکان بند کر دے کہ بھی جاؤ جا کے نماز پڑھو، لیکن اگر کوئی بندہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لے تو حکومت کیا کرے گی؟ تو اس لیے جو دعوت ہے یہ مرکز ہے، یہاں سے اسلام پھیلتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو شروع میں نہ حکومت دی ہوتی ہے نہ طاقت دی ہوتی ہے تاکہ کوئی ڈر کی وجہ سے یا دولت کی وجہ سے کلمہ نہ پڑھ لے۔ تو دعوت ہی اصل اسلام کی روح ہے۔ ضمناً بات آ گئی، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اس وقت دہلی میں ملازمت کر رہے تھے، تو وہاں یہ مشہور ہو گیا کہ بھئی ادھر ایک مولوی الیاس ہے کہ جو لوگوں کو نمازی بناتا ہے، تو یہ بھی نمازی بننے کے لیے گئے تھے، پھر پوری زندگی واپس نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ بھائی صاحب فرماتے کہ مولانا نے 2 کمرے بنائے ہوئے تھے، تو ہمیں فرماتے تھے کہ جب بیرون ملک سے مہمان آئیں گے نا تو انہیں اس کمرے میں ٹھہرانا۔ ہم کہتے تھے کہ مولوی الیاس ہمارا مذاق اڑاتا ہے کہ ہماری یہاں کوئی بات نہیں سنتا تو بیرون ملک سے کون آئے گا؟ فرماتے کہ کبھی بیان کر رہے ہوتے تھے تو اوپر سے جہاز گزرتا، اس کو میواتی زبان میں کہتے تھے اڑن کھٹولے، تو ہمیں کہنا کہ تم ان اڑن کھٹولوں پہ بیٹھ کے امریکہ جاؤ گے تبلیغ کرنے، اور ہم گدھے کی سواری کرنے والے۔ اور ہمیں سے بعض ایسے تھے کہ جو سمجھتے تھے کہ امریکہ شاید دلی سے آگے کسی شہر کا نام ہے۔ فرماتے کہ ایک دفعہ ایک ساتھی بیان کر رہے تھے تو پیچھے سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے اور اس سے پوچھنے لگے بھی کن میں بیان کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے یہ جو 5-7 بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے نہیں، دنیا کے آخری کنارے کی نیت کرو۔ کہتے ہم ہنستے تھے کہ مولوی الیاس دیوانہ ہو گیا، یہ کیسی باتیں کرتا ہے؟ لیکن پھر ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پاکستان سے برون ملک لوگوں کو جاتے اور برون ملک سے پاکستان آتے لوگوں کو دیکھا، افریقہ کے جنگلوں سے جماعتوں کو نکلتے دیکھا، اور ناروے دنیا کے آخری کنارے وہاں سے بھی جماعت کو نکلتے دیکھا۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ خطابت یا آواز یہ بڑی کمال کی چیز ہے، میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ سے اخلاص مانگے کہ اللہ ہمیں اخلاص دے دے، ہمیں اپنے دین کا درد دے دے۔ جب تمہارے اندر اخلاص اور دین کا درد آ گیا نا تو پھر بڑے بڑے تمہارے آگے کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ ایک وقت تھا کہ کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس طرح بھی کام ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ یہ رائے ونڈ کا جو اجتماع ہے اسے 3 سے 4 حصوں میں تقسیم کرنا پڑ گیا کہ اتنے لوگ ہیں کہ وہ وہاں پہ انتظامات نہیں کر پاتے، اور خود ان کا اپنا بیٹا مولانا یوسف یہ جنہوں نے حیات الصحابہ لکھی ہے سخت مخالف ہے۔ وہ فرماتے کہ میرے باپ کے مرنے سے 1 دن پہلے مجھے تبلیغ کے اوپر 100 اعتراض تھے۔ جب دنیا سے جانے لگے تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آؤ ملو۔ جب وہ گلے لگے ہیں تو نسبت اللہ نے ان کی طرف منتقل کر دی۔ وہی مولوی یوسف کہ جو تبلیغ کے سخت مخالف تھا، اللہ نے اس کے ذریعے تبلیغ کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ تو یہ تبلیغی جماعت کی ابتدا تھی۔ مجھے خود کئی دفعہ بڑی حیرانگی ہوتی تھی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ سب کچھ خرچ کرے لوگوں کی بھلائی کے لیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں تربیت ہی ایسی ہماری ہوئی ہے کہ لالچ کے علاوہ ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ لیکن جب ان لوگوں کے پاس بیٹھے، انہیں دیکھا، انہیں پڑھا، تو پھر اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ لوگ کچھ نہیں ہے، ان کے پیچھے مولوی الیاس کا درد ہے، وہ درد انہیں نکلنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ صلی اللہ پاک مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔